من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قرآن حکیم کے تعلق سے ایک موضوع جو کتابوں میں مذکور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی کون سی آیت ارجل آیات ہے. ارجل آیات کا معنی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھرپور ذکر ہو، جو بڑی امید افزا ہو، اور جس کو بار بار پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رحمت کی جستجو پیدا ہوتی ہو اور اس کے حصول کا شوق بندے کے دل میں گھر کر جائے. یہ موضوع ارجل آیات ہے کہ کون سی آیت کریمہ سب سے زیادہ رحمت کے تعلق سے امید افزا ہے. ایک قدیم مفسر امام قرطبی رحمہ اللہ نے دو آیات کا ذکر کیا ہے دو عظیم صحابہ کرام کے حوالے سے. ایک امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے نزدیک سورہ حجر کی ایک آیت ارجل آیات ہے، سب سے زیادہ امید افزا. دوسرا قول امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ان کے نزدیک سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ سب سے بڑھ کر ارجل آیات ہے. آج انہی پر غور کرتے ہیں کہ وہ ارجل آیات کیوں ہیں، اور ان آیات کریمہ میں جو امید، رحمت کی امید اور رحمت کا طمع ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. تو پہلا قول عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثالث، شہید مظلوم، جن کی موت و جن کا خاتمہ بڑا قابل رشک تھا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المرء یبعث علی ما مات علیہ، کہ انسان جو کام کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے اسی کام پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور جو کام کرتے کرتے فوت ہو گیا اسی کام میں قیامت تک شمار ہوگا، قیامت تک وہ کام اس کا جاری. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کی پوری زندگی عقیدے کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور تعلق باللہ کے اعتبار سے ایک مثالی زندگی تھی. کئی بار نبی علیہ السلام سے جنت کی بشارت حاصل کی. ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن عشرہ مبشرہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی. ان میں تیسرا نام جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. اور جنت کی بشارت کئی موقعوں پر ملی. ایک موقع پر تو کہہ دیا نبی علیہ السلام نے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو مرضی عمل کرے جنت پکی ہے اس کے لیے. یہ بہت بڑی بشارت ہے، ایک تزکیہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. مانا عثمان گناہ کر ہی نہیں سکتا، اور اگر ہو جائے تو فوری توبہ کرنے والا. یہ بھی عین تقویٰ ہے. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کی موت بڑی قابل رشک، جن کا خاتمہ بہت سے بابرکت امور پر ہوا. ایک تو شہادت کی موت، باغیوں نے محاصرہ کر لیا اور پھر ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ان پر وار کر کے ان کو شہید کر دیا. یہ شہادت کی موت ہے. دوسرا قرآن پڑھتے ہوئے، مصحف آپ کے سامنے تھا اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. بلکہ بعض قدیمی کتب خانوں میں وہ مصحف موجود ہے اور وہ مقام موجود ہے جو اس وقت کھلا ہوا تھا عثمان غنی کے سامنے، اور خون کے دھبے بھی موجود ہیں. اور تیسری فضیلت یہ کہ آپ روزے سے تھے. اس رات نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، شیخین آپ کے ساتھ تھے، ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، اور کہا کہ عثمان آج افطار ہم ساتھ کریں گے. روزہ رکھا ہوا تھا، روزے سے تھے. اور چوتھی بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی استقامت. کچھ شر پسند جاہل اعتراض کرتے ہیں کہ خلافت چھوڑ کیوں نہیں تھی، 82 سال کے ہو چکے تھے
اب بھی اقتدار کا طمع. آخر باغی کیا چاہتے تھے کہ اقتدار چھوڑ دیتے. یعنی اقتدار کی ایک حرص ہے، 82 سال کے ہو چکے، چھوڑ دیتے. یہ ناہنجار لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں دین کے رموز کو. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اے عثمان، ان اللہ یقمصک قمیصا، اللہ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائے گا. وَإِذَا أَرَادَ النَّاسُ يَنزَعُوهُ، اور اگر لوگ اس کو اتارنا چاہیں فَلَا تَنزَعْهُ لَهُمْ، تم مت اتارنا، موت قبول کر لینا. یہ تو سنت کی استقامت ہے. یہ تو کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر ڈٹ گئے. یہ بڑی ایک قابل فخر اور قابل شرف موت ہے. تو نیک اعمال کی محبت اور قرآن سے بڑا گہرا تعلق تھا. ان کا قول ہے کہ میں نے قرآن بار بار پڑھا، اول سے آخر تک پڑھا، شروع سے آخر تک. جو ارجل آیات میرے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ حجر کا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دو میرے بندوں کو. یہ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے. میرے بندوں کو خبر دو، میرے بندوں کو بتا دو، یہ اعلان ان تک پہنچا دو، یہ اطلاع ان کو دے دو کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں. میرے بندوں کو بتا دو. تو یا اللہ تو اپنا تعارف کرا رہا ہے، اپنی معرفت پیش کر رہا ہے. ہمیں علم نہیں تھا، لیکن تو نے ہمیں بتایا کہ میں الغفور الرحیم ہوں. یہ میرے بندوں کو بتا دو، خبر دے دو. اگر عربی لغت سے تھوڑا سا مس ہو، تھوڑا سا ذوق ہو، تو اس آیت کریمہ میں کئی تاکیدیں استعمال ہوئی ہیں. یہ جو یہ ان حرف تاکید ہے کہ بے شک، بلا شبہ، تحقیق. آگے پھر انا، میں، بے شک میں ہی، یہ اس کا ترجمہ. انی، بے شک میں، اور انا، میں ہی، اور کوئی نہیں. تیسری تاکید الغفور، الف لام الغفور پر داخل ہے. اس میں تاکید کا اور عموم کا اور حصر کا معنی ہے. اور رحیم پر الف لام داخل ہے، وہی معنی اس کا بھی، مبالغہ. بے شک میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا. تو کتنی تاکیدیں استعمال ہوئی ہیں. یعنی قرآنی اسلوب ایسا ہے کہ دو تاکیدیں کہیں جمع ہو جائیں تو اس مقام پر قسم کا زور پیدا ہو جاتا ہے. جو زور قسم، اب واللہ کہیں، آپ حرف قسم استعمال کریں، اللہ کی قسم، تو کلام میں تاکید اور زور پیدا ہو جاتا ہے. تو کسی مقام پر قسم نہ ہو لیکن دو تاکیدیں آ جائیں تو وہاں قسم کی شدت اور قسم کا زور پیدا ہو جائے. یہاں 4 تاکیدیں اور 7 حکم. اے میرے نبی، میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو خبر دو یہ کہ بے شک میں ہی الغفور، میں ہی الرحیم، خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا. یہ ایک آیت ہے. دوبارہ اس پر ہم آتے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دوسرے آیت کریمہ کا ذکر کرتے ہیں. سورہ زمر کی آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہاں بھی اللہ کے نبی مخاطب ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، یہ اعلان عام کر دیجئے
یا عبادی میرے بندو، میرے بندو، کون بندے؟ نیکوکاروں کا ذکر نہیں ہے، اطاعت گزاروں کا ذکر نہیں، وفا شعاروں کا ذکر نہیں. ان کا ذکر ہوتا تو کیا محبت کا انداز ہوتا. گناہ گاروں کا ذکر، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی گناہ کر کے، اپنے اوپر زیادتی کر لی گناہوں کے ساتھ، معصیتوں کے ساتھ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یغفر الذنوب جمیعا، بخشتا ہے گناہوں کو، تمام کے تمام گناہوں کو. کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو اللہ معاف نہ کرے، سارے گناہوں کو بخشتا ہے. اور آخر میں اللہ کی معرفت حاصل کر لو، اس کا تعارف کہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی الغفور اور وہی الرحیم ہے، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا. اس آیت کریمہ پر غور کریں تو بہت سے تاکیدی پہلو ہیں جو اللہ کی رحمت کی وسعت کی نشاندہی کرتے ہیں. ایک قل، آپ اعلان کریں، کہیں، لوگوں کو بتائیں، یہ اللہ کا امر، آرڈر کہ میرا یہ پیغام میرے بندوں تک پہنچاؤ. یا عبادی، اے میرے بندو. کون بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن نے اپنے اوپر زیادتی کر رکھی گناہوں کا ارتکاب ہے، معصیتوں کا ارتکاب ہے، جرائم کا ارتکاب ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بڑا محبت بھرا انداز ہے. کن بندوں کے لیے؟ جو گناہوں کی کثرت کے ساتھ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، لتھڑے ہوئے، ان سے خطاب، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو جو بندے نیکوکار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، وفا شعار ہیں، توحید و سنت کا مرقع ہیں، ان بندوں کے لیے اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہوتا. یا تو گناہ گاروں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم گناہ گار ہو، گناہوں میں ڈوبے ہوئے اور بڑی زیادتیاں کر رکھی تم نے، ہم جانتے ہیں. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بات یہاں پوری ہو چکی، آگے ایک اور تاکید آ رہی. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، الذنوب، گناہوں کو. یہ جمع کا صیغہ، ذنب اس کا واحد ہے، ذنوب گناہوں کو. کون سے گناہوں کو معاف کرتا اور کون سے کو نہیں معاف کرتا؟ جمیعا، سارے گناہوں کو. اللہ سارے گناہوں کو بخشتا، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. کتنی تاکیدیں استعمال ہو چکی ان بندوں کے لیے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے اوپر زیادتیاں کر بیٹھے ہیں گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ یہ بات جان لو، انہ هو الغفور الرحیم. یہاں بھی 2-3 تاکیدیں ہیں. وہی انہ حرف تاکید ہے، ہوا یہ ضمیر کا تکرار عبارت میں زور اور حسر پیدا کر رہا ہے کہ بے شک وہی الغفور الرحیم ہے. یہ مبالغے کی صیغے دونوں، خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا. تو یہ آیت کریمہ ارجل آیات ہے، جس کو ارجل آیات قرار دیا
امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہ میرے نزدیک آیت کریمہ جو ہے ارجل آیات، بلکہ مسند احمد میں ایک حدیث ضعیف سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی اس کو ارجل آیات کہا ہے، لیکن سند اس کی ضعیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کریمہ کو ارجل آیات کہا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی امید پیدا کرنے والی اور اس کی رحمت کے اصول کا تمع پیدا کرنے والی آیت کریمہ ہے، جس میں 7-8 اللہ تعالیٰ نے تاکیدیں استعمال کی ہیں، اور تاکید در تاکید کے اسلوب سے یہ بات واضح کی ہے کہ میں سارے گناہوں کو بخش دوں گا، تم نے مایوس نہیں ہونا، حالانکہ تم گناہوں کے مرتکب ہو۔ تمہاری زندگی اگر دیکھا جائے تو گناہوں کی لمبی ایک لسٹ ہے، اگر ہم کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں جو ایک جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دوسرا علی بن ابی طالب، ان دونوں آیات کریمہ میں ایک لفظ مشترک ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ نبئ عبادی، خبر دو میرے بندوں کو، اور قل یا عبادی، کہہ دو اے میرے بندو۔ یہ عبادی کا لفظ ہی سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ اللہ کسی شخص کو اپنا بندہ کہہ دے، کسی جماعت کو اپنا عباد کہہ دے، میرے بندو، یہ میرے بندے، یہ سب سے بڑا شرف ہے ان بندوں کے لیے۔ تو دونوں آیت کریمہ میں یہ لفظ عباد ہے جو اللہ کی طرف منسوب ہے، میرے بندو۔ عباد عبد کی جمع ہے، معنی بندہ۔ عباد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جن کو بندہ کہا گیا ہو، سب اللہ کے بندے ہیں، اس معنی میں کہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے پیدا کر دیں، اللہ کے بندے، اللہ نے پیدا کیا سب کو، اس میں کافر بھی، مشرک بھی، منافقین بھی، ہر طرح کے لوگ، سب اللہ کے بندے، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ سب کا خالق ہے۔ اور ایک عباد اللہ یا عبادی یا عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، میرے بندو۔ یہاں کچھ لوگ، کچھ بندے کٹ کر الگ ہو گئے جو اللہ کے بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہے۔ تو عباد الرحمن ہونا یا عبادی ہونا بہت بڑا شرف ہے یہ، اور اللہ دونوں آیتوں میں اپنے بندوں سے مخاطب ہے، میرے بندو، میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک ہے مطلقاً بندہ اور ایک اللہ کا بندہ۔ مطلقاً بندہ بھی سب لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا خالق ہے، رازق ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اور ایک وہ جماعت کے وہ لوگ جن کو اللہ اپنا بندہ کہے، اپنا بندہ قرار دے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی اللہ کے بندے ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے، خالص اللہ کے بندے۔ پوری کائنات اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے بندے جن کو اللہ اپنا بندہ قرار دیتا ہے، اپنا بندہ کہتا ہے، یہاں وہ لوگ مخاطب ہیں، ہر بندہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، میرے بندوں۔ یہ خاص ایک نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، میرے بندوں، جو واقعی اللہ کے بندے ہیں، جن میں توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اطاعت کا جذبہ ہے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور اس توحید میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے،
یہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں یہ بات معلوم ہے کہ ہمارا داتا اللہ ہے اور کوئی نہیں، مشکل کشا اللہ اور کوئی نہیں، حاجت روا اللہ اور کوئی نہیں، دستگیری کرنے والا اللہ اور کوئی نہیں۔ جنہیں اس بات کا علم ہے یہ اللہ کے بندے ہیں، اس کی ربوبیت میں الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، خالص اللہ کے بندے۔ اللہ کا بندہ بننا واقعی مشکل کام ہے۔ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں جہاں قدم قدم پر درگاہیں ہوں، شرک کے اڈے ہوں، حکومت خواہ عوام شرک کی دلدل میں پھنسے ہوں۔ ان دنوں جو دو مقام پر ظلمات لوگوں نے کھڑی کر رکھی ہیں، بیت اللہ کے مقابلے میں یہاں بیت اللہ بنایا ہو، اس کا حج کرتے ہیں، اللہ سے محاذ آئی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ اللہ کا گھر جہاں لوگ بار بار آئیں، حج کریں، عمرے کریں، اس گھر کا طواف کریں۔ یہ مقام ایک ہی گھر کو حاصل، اللہ کا گھر، کسی اور گھر کو حاصل نہیں۔ حکومت ان باتوں کو نہیں جانتی کہ سیون میں کیا ہو رہا ہے، تربت میں کوہ مراد میں کیا ہو رہا ہے، بدین میں لواری کے مقام پر کیا ہو رہا ہے۔ ان تینوں مقامات پر حج نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بغاوت اور محاذ آئی۔ اللہ تعالی نے اپنا گھر بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا میرا گھر بناؤ، گھر بن گیا، اس گھر کا حج کرو، لوگوں اس گھر کا قصد کرو۔ مسلمان جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، حاضری دیتے ہیں، تیری دعوت ہم نے قبول کر لی۔ تو اس گھر کے مقابلے میں اگر کوئی گھر بناتا ہے، لوگ اس کا حج کرتے ہیں اور تقریباً وہ ساری رسومات ادا کرتے ہیں، گندا پانی زمزم کے نام سے دیتے ہیں، گندے عقیدے لوگوں کے، یہ اللہ کے بندے ہیں کیا؟ اس قوم کو راحت کہاں سے ملے گی، آسودگی کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے حق توحید کو پہچانو، اللہ تمہارے سارے حقوق پورے کر دے گا۔ ایک حق اللہ علی العبد اور ایک حق العباد علی اللہ۔ اللہ کا بندوں پر ایک حق ہے، پھر بندوں کے اللہ پر حقوق ہیں۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کو پورا کر لو، پھر جو بندوں کے حقوق اللہ پورے کرے گا۔ ایک تقسیم سمجھ لو، ایک ذات آسمان والی ہے اور ایک زمینوں کے لوگ ہیں، مخلوق ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ جو تمہارا خالق ہے، مالک اور رازق ہے، جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا بے مقصد نہیں، ایک مقصد کے تحت کہ اس کی عبادت بجا لاؤ گے تو پھر تمہارے کیا حقوق پیش کرو۔ تم کو کھانا چاہیے، امن چاہیے، استقرار چاہیے، سلامتی چاہیے، مال چاہیے، ہم سب عطا کر دیں گے، تمہارے حقوق پورے کر دیں گے۔ یہ تقسیم حتمی تقسیم ہے۔ حق توحید کو پہچان لو، تمہارے سارے حقوق پورے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا بندہ بننا
اس میں سارے اعتقادی امور شامل ہیں۔ یہاں خطاب بھی اللہ کے بندوں سے ہے جو اس کو مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، داتا مانگتے ہیں، غوث مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ کسی اور کو مانو گے تم اس کے بندے بن گئے، باعتبار خلقت کے اللہ کے بندے ہو، لیکن وصف کے اعتبار سے اللہ کے بندے نہیں ہو، نکل گئے تم نے بغاوت اختیار کی، مہادرائی کر لی۔ تو یہ دونوں جو مقام ہیں ان میں عبادی میرے بندوں، اللہ کے بندوں کا ذکر ہے، اللہ کے بندوں کا، جن میں توحید خالص ہے۔ اور اللہ کا بندہ بننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فرمان آ جائے اس کو فوراً قبول کریں، کسی تعطیل یا تعویل کے بغیر۔ یہ عبودیت ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ اور اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کے لیے ایک نمائندہ کو بطور نمونہ کے مبعوث فرما دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ رسول اللہ کی ذات اسوہ کامل، مکمل نمونہ ہر چیز میں، عقیدے میں، عمل میں، عبادات میں، معاملات میں، غمی خوشی میں، شادی بیاہوں میں، تجارت میں، سفر میں، حضر میں، لیل و نہار، خلوت و جلوت میں، وہ ذات کامل نمونہ ہے۔ جو ان کی پیروی کرے گا اور حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر رہے، یہ عبدیت، اللہ کا بندہ بننا۔ رسول کی پیروی کرنے کا معنی یہ نہیں کہ رسول کا بندہ بن گیا، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ رسول اللہ کا پیغامبر ہے، اس کا پیغام لے کر آیا، اس کا پیغام پہنچانے والا، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ اس کا ہر فرمودہ اللہ کا فرمودہ ہوتا ہے، تو رسول کی اطاعت کرنے بعد اللہ کی عبدیت میں شامل ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے بعد اللہ کی عبدیت میں شامل ہوتا ہے۔ اور یہ خطاب انہی لوگوں سے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ایسا کہ تمہارے 100 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف کر دے گا، اور بعض اوقات ایک لمحے کی نیکی کو 100 سال کی نیکیوں سے بھاری قرار دے دے گا۔ 100 سال گناہ کیے ہوں، سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک، آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے استغفار کر لے، سچا استغفار، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا عبادی انکم تذنبون لیلا ونہارا وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، وہی بات جو قرآن کر رہا ہے، اسرفوا علی انفسہم، اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہو، گناہوں کی کثرت کے ساتھ، گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ، بڑے ہیبت ناک جرائم کے ساتھ۔ حدیث وہی بات کر رہی ہے، انکم تذنبون لیلا ونہارا، تم رات دن گناہ کرتے ہو، رات دن گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، مجھے پہچان لو
میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں. وہی قرآن والی بات، اغفر الذنوب، ذنوب جمع کا صیغہ، گناہوں کو، اور جمعیہ ساروں کو، تاکید، سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں. کوئی چیز مجھ سے بڑی ہو سکتی، یا کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے، سوال کرنے والا، ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں؟ بے پرواہ ذات، جو چاہوں کروں. یہ کائنات میری ملکیت ہے، میرا امر اس پر جاری اور قائم ہے. بے شک میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں. فاستغفرونی، مجھ سے استغفار کرو. یہ حدیث کے الفاظ، بخشش طلب کرو. اغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا. مجھ سے استغفار کرو، توبہ طائب ہو جاؤ، میری طرف لوٹ آؤ، تو میں تمہیں بخش دوں گا. جو بات قرآن کر رہا ہے وہی حدیث کر رہی ہے. اس کی رحمت کی وسعت اور اس کی رحمت کا عموم. مگر خطاب کس سے؟ حدیث ہی وہی، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں 11 دفعہ یا عبادی کے الفاظ ہیں. اے میرے بندو، اے میرے بندو. اللہ اپنے بندوں سے مخاطب. ان یا عبادی کہنے سے صرف وہ بندے آ گئے جو اللہ کے بندے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اسی سے استغاثہ کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو مشکل کشا مانتے ہیں، اسی کو حاجت روا مانتے ہیں. یہ عبادی، میرے بندو، اللہ کے بندے ہیں. اور کچھ بندے طاغوت اور شیطان کے بندے ہیں، شیطان کی راہوں کے پیروکار. باعتبار خلقت وہ اللہ کے بندے ہیں، مگر وصف کے اعتبار سے نہیں. جس کو پکارتے ہو، جس کی پیروی کرتے ہو، اس کی ابدیت کے دائرے میں تم داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی ابدیت کے دائرے میں کون لوگ ہیں؟ جو خالص اسی کی عبادت کرنے والے، اسی کی اطاعت کرنے والے. اطاعت میں اس کا نمائندہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی کی پیروی کرنے والے، ان کی پیروی اللہ کی پیروی، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت. ان کی اطاعت اتنا بڑا شرف ہے کہ جو اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ اطاعت ان بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے، پھر وہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، عبادی کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ رسول کی اطاعت کرنے والا جو اللہ کا نمائندہ ہے، جو اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ کے پیغام سناتا ہے، تو اس کی پیروی کرنے والے اللہ کے بندے بن جاتے ہیں. تو یہ خطاب انہی لوگوں سے. ہر بندہ اس پر توجہ نہ کرے، لیکن پہلے بندہ بن جائے، اللہ کی ابدیت کے دائرے میں آ جائے، پھر آگے اس کا مقام، اس پر غور کرے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے. مگر ابدیت کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد بیشتر دنیا ابدیت کے دائرے سے خارج ہے. بہت کم لوگ اس دائرے میں داخل ہیں جن کی توحید بھی خالص ہے اور اطاعت بھی خالص ہے. نہ ان کی توحید میں کوئی شریک ہے، نہ ان کی اطاعت میں کوئی شریک ہے. یہ وہ لوگ جن کو اللہ کا خالص بندہ بننے کا شرف حاصل. بندے بن گئے، ہاں، گناہ کر بیٹھے، کوئی بات نہیں، مجھے جانتے نہیں ہو، میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں. میں الغفور الرحیم ہوں، بخشتا بھی ہوں اور بخش کر محبت اور پیار کرتا ہوں، رحمتوں سے جھولی بھرنے والا. تو مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، یہ اس کی معرفت. مگر عبادی تو بن جاؤ نا، میرے بندے تو بن جاؤ نا. بڑی لمبی فہرست آپ کو پیش نہیں کی جا رہی. یہ ابدیت کا مقام حاصل کرنے کے لیے ایک توحید خالص ہے اور ایک سچی غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بڑی لمبی فہرست آپ کو نہیں دی جا رہی، بس توحید خالص کی طرف آ جاؤ.
اور اللہ کے پیغمبر کی سچی غلامی قبول کر لو. تو نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دو، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہی الغفور الرحیم ہوں، لیکن میرے بندوں کو خبر دو. بندے بہت ہیں، ہر بندہ اس سعادت کے قابل نہیں، مستحق نہیں ہے. میرے بندوں کو خبر دو جو میرے بندے بن گئے توحید خالص کے ساتھ اور میرے نبی کی سچی غلامی کے ساتھ، کہ بے شک میں الغفور الرحیم. ورنہ عذاب، بے شک میرا عذاب بھی هو العذاب العلیم، بڑا دردناک عذاب ہے. یہ آیت کریمہ ایک قہر بھی ہے، رحمت بھی ہے. اس میں بھی رحمت کا پہلے، میرا عذاب بڑا دردناک ہے. قہر کن کے لیے؟ جو اللہ کے بندے نہیں ہیں، جس عبدیت کے شرف کو حاصل نہیں کر سکے، اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکے. بڑا دردناک عذاب ہے جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے. ان اجسامکم علی النار لا تقوی، یہ بات نوٹ کر لو، تمہاری یہ چمڑی جو ہے جہنم کی آگ کو برداشت کر ہی نہیں سکتی، اور یہ چمڑی بار بار تبدیل ہوگی، بار بار تبدیل ہوگی، تاکہ زیادہ عذاب ہو، بڑھ چڑھ کر عذاب ہو. میرے بندوں کو بتا دو میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. تو یہ آیت کریمہ قہر ہے، اللہ کے غضب کی ایک برسات ہے. جو اللہ کے بندے نہیں ہیں اس کی ابدیت سے خارج ہیں، لیکن ابدیت میں اگر داخل ہیں تو پھر یہ آیت کریمہ جو ہے رحمت ہے، کہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی عذاب کا تعارف پیش کر کے، تاکہ آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اس کی خشیت پیدا ہو جائے. تو وہ راستہ جو اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے اور آپ کے دلوں کو خشیت سے بھر دیتا ہے، وہ اس کا انعام اور اس کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے. اگر وہ عذاب کو چھپا کے رکھتا، بتاتا ہی نہ، تو اس کا خوف کہاں سے آتا؟ گناہوں کا ڈر کہاں سے پیدا ہوتا؟ رغبت کیسے پیدا ہوتی؟ تو اس کے عذاب کا خوف. یہ آیت کریمہ رحمت بھی ہے اور قہر بھی ہے. وہ بندے جو اللہ کی ابدیت کے دائرے سے خارج ہیں ان کے لیے سراسر قہر ہے. اس عذاب کو تم برداشت نہیں کر سکتے. نارکم ھذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، یہ جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا. نعمتوں کے ذکر کے بعد بھی، جنت کے ذکر کے بعد بھی، جہنم کے ذکر کے بعد بھی کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گی؟ یہ عذاب اس کی نعمت ہے کیا؟ جہنم اس کی نعمت ہے کیا؟ کہ اس نے جہنم کا ذکر کیا، جہنم کے عذاب کا ذکر کیا، بڑا ہیبت ناک عذاب. اور ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت جھٹلاؤ گے؟ یہ عذاب نعمت، ہاں نعمت ہے، اس کا تعارف پیش کرنا نعمت ہے. اس عذاب کی آیتوں کو پڑھو اور سہم جاؤ، ڈر جاؤ، اپنے دلوں کو خشیت سے بھر لو، تو نعمت نہ ہوئی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ کی خشیت اگر آ جائے تو اللہ راضی ہو جائے گا. یعنی یہ بات اللہ کی رضا پر منتج ہوتی، اس کی رحمت پر منتج ہوتی، خشیت کی بنا پر. اور خشیت پیدا کرنے کے بہت سے عوامل اور بہت سے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب اللہ کے عذاب کا تعارف ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا قیام کرتے اور قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے، کئی صورتیں پڑھ جاتے. بعض وقت جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر آتا وہاں ٹھہر جاتے اور اپنے دل کو اللہ کے عذاب کے خوف سے بھر لیتے. اس عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے بار بار. اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم اجرنی من النار. یہ عذاب کا ذکر بھی ایک نعمت ہے کہ تمہارے اندر خوف پیدا کرنا مقصود ہے، خشیت پیدا کرنا مقصود ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے.
تو بار بار عذاب کی آیتیں پڑھتے اور اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے، اور اگر رحمت کی آیتیں آ جاتی، جنت کا ذکر ہوتا، رحمت کا ذکر ہوتا، تو اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، رک جاتے، وہاں ٹھہر جاتے، اور بالتکرار اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، جنت کا سوال کرتے، اللہ من اسألک الجنہ، اللہ ادخلنا الجنہ، تجھے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت کا سوال، جنت کا سوال، تکرار کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو بندہ دعا میں جنت کا سوال 3 بار کر لے تو جنت خاموش نہیں رہتی، پھر سفارش کرتی کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ کتنے شوق سے تجھ سے جنت طلب کر رہا ہے، میرا سوال کر رہا ہے، تو اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ جنت سفارش کرتی۔ 3 دفعہ بندہ اگر جنت کا سوال کر لے اور 3 دفعہ اگر اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کر لے، اللہم انی اعوذ بک من النار، تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے۔ جہنم بول اٹھتی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ کتنے الحاظ ہے، مجھ سے پناہ طلب کر رہے، تیری پناہ چاہتا ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو یا اللہ اس کو بچا لے، جہنم سے بچا لے اسے۔ جہنم سفارش کرتی۔ نبی علیہ السلام بھی بار بار رحمت کی آیتوں میں ٹھہرتے، جنت کی آیتوں پر ٹھہرتے، جنت کا سوال کرتے، عذاب کی آیتوں پر ٹھہرتے، عذاب سے پناہ طلب کرتے۔ تو عذاب کی آیتیں پڑھنا بھی اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے عذاب کا تعارف کرا دیا، بتا دیا خیر کیا اور شر کیا ہے، تاکہ خیر کو حاصل کرو اور شر سے بچو۔ تو شر کا تعارف بھی ایک نعمت اور رحمت ہے، یہاں دونوں چیزیں جمع ہیں۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور الرحیم، خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا۔ توبہ کر لو گے، استغفار کر لو گے تو میں خوب بخشنے والا ہوں۔ ہاں استغفار سچا ہو، دل سے ہو، دل کی صداقت کے ساتھ ہو، ریاکاری کے ساتھ نہ ہو، سرسری اور ظاہری نہ ہو، دل کی گہرائیوں سے ہو، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب اگر تم نیکی کا سفر اختیار کر لو گے، نیکی کا سفر اختیار کر لو گے، تو تمہارے ایک ایک عمل کو بڑی وقعت اور بڑا اونچا درجہ دوں گے، ایک ایک عمل کو۔ بلکہ اگر نیکی پر چلتے رہے تو تمہارے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں گا۔ الغفور الرحیم، کیسا بخشنے والا اور کیسا رحم کرنے والا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں سچی توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، پھر نیک عمل شروع کر دو، نیکی پر قائم ہو جاؤ، تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو، ان گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا، ان گناہوں کو نیکیاں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایک بندہ حساب کتاب کے لیے آ رہا ہے، اور اللہ کی رحمت، اس کا کرم اور اس کی وسعت، اللہ فرشتوں کو سرگوشی کر کے فرماتا ہے کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ، جو میرا بندہ آ رہا ہے نا، اس کے چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہ نہیں، بڑے گناہ اٹھا دو، چھپا دو، صرف چھوٹے گناہ۔ بندہ پہنچ گیا، گناہ اس کو یاد آ رہے ہیں، حساب شروع ہو چکا ہے، تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں 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 گناہ، سب چھوٹے گناہ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ ان گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ جو بڑے گناہ ان کے تصور سے کانپ رہا ہوگا۔ کہ چھوٹے گناہ اتنی تفصیل سے پیش ہو رہے ہیں، جو بڑے گناہوں کا کھاتا کھلے گا تو کیا بنے گا میرا؟ چھوٹے گناہ پیش ہو گئے، باقی بڑے گناہ باقی بچ گئے۔ اللہ فرما کہ اجعلوا حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو، نیکیاں بنا دو۔
گناہ نیکیاں بن گئے. الغفور الرحیم، کیا اس کی رحمت کے تقاضے اور کیا اس کی مغفرت کے تقاضے، کیا وسعت ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. گناہ کر رہے ہو پردہ ڈالتا ہے، دنیا میں پردہ ڈال دیتا ہے. پردہ کب کھلتا ہے؟ جب بندہ بار بار کرے، بار بار کرے. امیر عمر کے دور میں ایک بندہ چوری کے گناہ میں پکڑا گیا، اس کا ہاتھ کاٹ دو. لوگوں نے کہا جی پہلی بار یہ معصیت ہوئی ہے، اس کو معاف کیوں نہ کر دیا جائے؟ کہا پہلی بار نہیں ہوئی، اللہ پہلی بار کے گناہ پر نہیں پکڑتا. اللہ نے بار بار پردے ڈالے اس پر، لیکن کو حیا نہ آئی، اس کا ہاتھ کٹے گا ہی کٹے گا. تو اس کی مغفرت اور رحمت کا عالم. ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ پردے ڈال رہے ہیں. پردے ڈال کے اللہ نے چھپا دیا گناہوں کو. قیامت کا دن ہوگا اللہ معاف کر دے گا. صرف معاف ہی نہیں کرے گا، جو بندہ توبہ کر کے استقامت کی راہ پر آ جائے تو اللہ فرمائے گا ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دے. ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک پہنچے تو اگلی بات کرنے سے پہلے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. بندہ کہے گا کہ یا اللہ اور میرے گناہ بہت سے ہیں، وہ کیوں نہیں کھلے، ان کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ جو پہلے ٹھر تھر کانپ رہا تھا اس کی رحمت کی وسعت کو دیکھتا ہے، اس میں جرت آ جاتی. اللہ کے نبی کھلکھلا کے ہنس پڑے. فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی آخری داڑھیں تک دیکھ لی، اس قدر آپ منہ کھول کے ہنسے. ورنہ اکثر آپ کی ہنسی تبسم تک ہوتی تھی، مسکراہٹ تک ہوتی تھی، مگر اس بندے کے ذکر سے. تو کیسا الغفور، کیسا الرحیم ہے کہ میرے بندے کے گناہوں کو نیکیاں بنا دو. گناہ نیکیاں بن جائیں گی. یہ آیت کریمہ بڑی امید افزا ہے. رحمت کے خزانے موجود ہیں، مگر کن کے لیے؟ نبئ عبادی، میرے بندوں کے لیے جو عقیدے کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے میرے بندے ہیں، سچی میرے نبی کی اطاعت کرنے والے. ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں سنت رسول اللہ. یہ میرے بندے ہیں، میرے فرمان کے تابع ہیں، کسی اور کی بات کے نہیں، نہ کسی اور کے نظام کے، نہ کسی اور کے فتوے کے، نہ کسی اور کے قول کے، نہ کسی اور کے فقہ کے. خالص کتاب و سنت کے پیروکار میرے بندے. تو بڑی ایک بشارت کا پہلو ہے یہ. اللہ فرما رہا میرے بندو تم گناہ کر چکے، بار بار کر چکے، رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیسی تسلی، رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور یہ بات جان لو کہ میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، اور یہ بھی جان لو میں الغفور الرحیم. یہ کتنا ایک قوت کے ساتھ اللہ کی معرفت اور اس کا تعارف. تو یقیناً یہ دو شخصیتیں، امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان دونوں آیتوں کو ارجل آیات قرار دیتے ہیں. ان کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، تاکہ اس کی رحمت کا یقین بھی ہو. اور رحمت کا یہ ذکر پڑھ کے ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تمہ اپنے اندر قائم کر لے، شوق اور حرص اپنے اندر قائم کر لے. اس قسم کی آیات کا بار بار پڑھنا یقیناً ایک بندے کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ اس کی رحمت کے حصول کا شوق پیدا ہوگا. کو عذاب کا ذکر آئے تو عذاب کا تعارف. یہ بھی خالق کائنات کی رحمت ہے کہ اس نے اپنا عذاب بتا دیا کہ میرا عذاب کیسا ہے، اس عذاب کی نوعیت کیا ہے. اس عذاب کو تم برداشت نہیں کر سکو گے، تاکہ اس قسم کی آیات کو پڑھ کے اللہ کی جو ہے وہ مزید خشیت پیدا ہو اور اس کی رحمت کا شوق پیدا ہو. اگر ایک بندے کو معلوم ہو کہ مرنے کے بعد جو ہے مجھے ایک ایسے سمندر ڈال دیا جائے گا جس کا سرخ پانی، یہ سود خوروں کا انجام، کھولتا ہوا پانی، کناروں پر فرشتے کھڑے ہیں، نکلنے نہیں دیں گے. یہ وعید اگر معلوم ہو سود کھائے گا. کچھ بندے جن کو دیگ جیسے برتنوں میں بند کر دیا جائے گا، عورتیں بھی مرد بھی، منہ اس کا تنگ ہے، نکلنے کا راستہ ہی نہیں، پیٹ بڑا وسیع ہے، اس میں بے تحاشا لوگ ہیں. یہ زانی اور مرد اور عورتیں، وہ زنا کا ارتکاب کرے گا. تو ان وعیدوں کو پڑھیں گے اگر
یقیناً اللہ کا خوف اور خشیت حقیقت میں ہوگی تو بندہ اپنے اندر ایک خوف پیدا کرے گا، اور یہ خشیت اور خوف جو ہے اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کا بڑا قریبی راستہ۔ ذالک من خشی رب، اللہ کی رضا کس کے لیے؟ حالانکہ رضوان من اللہ اکبر، اس کی چھوٹی سی رضا بھی سب سے بڑی دولت ہے کس کے لیے؟ جس کے اندر اللہ کی خشیت آ جائے اور اللہ کا خوف آ جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اپنی رحمت کا طلبگار بنا دے، اور جو رحمت کی جو ایک امید اور ایک رغبت کی بنیاد ہے اللہ ہم میں وہ پیدا کر دے، توحید خالص پیدا کر دے، نبی کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو اس کی خشیت اور خوف کے تقاضے اللہ ہم میں پورے فرما دے، تاکہ خشیت اور خوف بھی اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، تو دل کو رحمت سے بھر دے اور اس کی اپنی خشیت سے بھر دے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔